السلام علیکم، خوش آمدید کہتی ہوں آپ کو دستان دنیا یوٹیوب چینل میں آپ کے پاس حاضر ہوں۔ ہم کہاں کے سچے تھے کہ 10th ایپیسوڈ کے ساتھ وہ بے حد حیران تھا، مگر اس نے کچھ پوچھنے کی ہمت نہیں کی۔ وہ میرا بیگ گاڑی میں رکھ رہا تھا جب وہ باہر آئی تھی۔ ملازم نے اس کا بیگ پکڑنا چاہا مگر اس نے اسے روک دیا۔ یہ خود رکھے گی۔ مہرین نے گاڑی میں اپنا بیگ رکھ دیا۔ پھر ملازم ہمیں ایئرپورٹ چھوڑ آیا تھا۔ کراچی پہنچنے کے بعد میں اسے گھر چھوڑنے کے بعد سیدھا آفس چلا آیا تھا۔ شام کو جب میں گھر پہنچا تو امی کا فون آیا تھا۔ وہ صبح سے بار بار فون کر رہی تھی مگر آفس میں نے اپنے پی اے کو ہدایت کر رکھی تھی کہ وہ لاہور کی کوئی بھی کال میرے فون سے کانٹیکٹ نہ کرے۔ یہ کیا حرکت کی ہے تم نے؟ کسی کے سامنے مجھے نظر اٹھانے کے قابل نہیں رکھا۔ اس طرح سے لے کر چلے آئے کراچی۔ تمہیں شرم نہیں آئی کہ میں اس کی ماں کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ اس میں شرمندگی والی کوئی بات نہیں ہے۔ میں اپنی بیوی کو یہاں لے کر آیا ہوں۔ ویسے بھی ولیمے کی کوئی بھی دعوت میں نے ارینج نہیں کی تھی۔ اور جہاں تک مہرین کی امی کی بات ہے تو وہ آپ ان سے کہہ دیں کہ وہ اب اپنی بیٹی کو بھول جائیں۔ اب مہرین کبھی ان سے نہیں ملے گی۔ آپ نے جب کراچی آنا ہو مجھے فون کر دیں، میں ٹکٹ کا بندوبست کر دوں گا۔ ویسے پرسوں کی ایک فلائٹ کا ٹکٹ ملازم کو دے کر آیا تھا، وہ اس نے آپ کو دے دی ہوگی۔ باقی سب کچھ ٹھیک ہے۔ مہرین بھی یہاں بہت خوش ہے اور میں بھی۔ خدا حافظ۔ میں نے فون بند کر دیا اور ریسیور اٹھا کر نیچے رکھ دیا۔ اس گھر میں ملازم ہیں اور رہیں گے مگر ان میں سے کوئی بھی ملازم تمہارے لیے نہیں ہے۔ تم کبھی ان سے اپنا کام نہیں کراؤ گی۔ تم اپنا ہر کام خود کرو گی، اس لیے اپنا کھانا بھی الگ بناؤ گی۔ تمہارے استعمال کے برتن بھی الگ ہوں گے۔ تم میری کسی چیز کو میری اجازت کے بغیر ہاتھ نہیں لگاؤ گی، چاہے وہ کانچ پر پڑا ہوا وہ کرسٹل باؤل ہی کیوں نہ ہو۔ میں بھی کبھی بھی تمہیں کوئی روپے نہیں دوں گا۔ زندہ رہنے کے لیے کھانے کی ضرورت ہوتی ہے، وہ تمہیں مل جائے گا۔ باقی چیزیں بہت غیر اہم ہیں۔ تم کبھی کوئی فون ریسیو نہیں کرو گی، چاہے گھر میں بھی کوئی بھی نہ ہو تب بھی تم فون کے پاس نہیں جاؤ گی۔ اس نے سر جھکا کر میری ہدایات سنی تھی۔ میں اپنے کمرے میں چلا آیا۔ حسب توقع امی اگلے دن ہی چلی آئی تھی۔ انہوں نے مجھے بے حد ڈانٹا تھا۔ میں نے بڑے پرسکون انداز میں ان کی جان سنی تھی اور مجھے پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ میں اب اس کی بات پر قائم تھا۔ اب میں مہرین کو کسی سے ملنے نہیں دوں گا، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ میں نے انہیں مہرین پر عائد کی جانے والی پابندیوں کے بارے میں بھی بتا دیا تھا۔ کچھ دیر تک وہ گنگ بیٹھی رہیں، پھر انہوں نے مجھے کہا، تم یہ سب کرنے کے لیے اس سے شادی کرنا چاہتے تھے؟ ہاں، یہی سب کرنے کے لیے اس سے شادی کرنا چاہتا تھا، میں نے کرسی پر جھولتے ہوئے کہا۔ یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے۔ میں نے اسے اس شادی پر تیار کیا تھا۔ نہ میں اسے اصرار کرتی نہ وہ اس جہنم میں آتی۔ میں نے ان کی بات پر کرسی جھولنا بند کر دیا۔ آپ اس پچھتاوے سے باہر آئیں۔ وہ آپ کی بات نہ مانتی تب بھی مجھے شادی سے ہی کرنا تھی، چاہے زبردستی ہی صحیح۔ میں اس کے لیے ہر حربہ استعمال کرتا، چاہے مجھے اسے کڈنیپ ہی کیوں نہ کروانا پڑتا، مگر اسے آنا اسی گھر میں تھا۔ سو آپ کے اسرار نے اسے اس جہنم میں آنے پر مجبور نہیں کیا۔ اس کا کردار اسے یہاں لایا ہے اور اسے یہیں آنا تھا۔ عصمت تم یہ سب مت کرو۔ تمہیں کیا پتا غلطی کس کی تھی کس کی نہیں۔ تم باز آ جاؤ۔ سزا و جزا تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، صرف ایک ذات کو ہے۔ تم انسان اپنی ہی حدود کو جان لو اور اس کی طاقت، اس کے اختیار کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش نہ کرو۔ مجھے سب پتہ ہے۔ مجھے نصیحت نہ کریں کون سچا ہے کون جھوٹا، کسے سزا ملنی چاہیے کسے انعام۔ اس کا فیصلہ یہی ہونا چاہیے۔ ہاتھ کا بدلہ ہاتھ اور سر کا بدلہ سر۔ یہ بھی ہمارے ہی مذہب میں ہے اور میں اس کی جان نہیں لے رہا ہوں، مگر معاف کر دینے والا عظیم ہوتا ہے اور معاف کر دینا سب سے افضل عمل ہے۔ مجھے عظیم بننا ہے، نہ کوئی افضل کام کرنا ہے۔ جو عظیم ہوتے ہیں وہ افضل عمل کرتے ہیں۔ ان کا حال مشل جیسا ہوتا ہے، کم سے کم رسوائی اور زیادہ سے زیادہ موت۔ ان دونوں چیزوں میں سے ایک ان کا مقدر ضرور بنتی ہے۔ سو آپ مجھے یہ بیکار کی نصیحتیں نہ کریں۔ میں نے ایک بار پھر کرسی کو جھلانا شروع کر دیا تھا۔ کچھ لمحے خاموش رہنے کے بعد امی نے مجھ سے کہا تھا، تم یہ سب کرنے کی بجائے اسے طلاق دے دو۔ میں ان کی بات پر بے اختیار ہنسا تھا۔ طلاق بھی
دوں گا، یہ کام بھی کروں گا، مگر ابھی نہیں۔ 20 سال بعد جب کوئی اس پر دوسری نگاہ نہیں ڈالے گا، جب وہ دوبارہ اپنا گھر آباد کرنے کے قابل نہیں ہوگی، تب اسے خالی ہاتھ دھکے دے کر اپنے گھر سے نکال دوں گا اور اسے کہوں گا جاؤ اب دوبارہ اپنے لیے کوئی ٹھکانہ تلاش کرو، ڈھونڈو اب دنیا میں تمہارے لیے کیا ہے۔ اگر کچھ نہیں ملتا تو پھر تم بھی مشل کی طرح مر جاؤ اسود، میں اسے تم سے خلا دلواؤں گی، میں اسے تمہارے ساتھ نہیں رہنے دوں گی۔ امی کیا وہ مجھ سے خلا لے سکتی ہے؟ کیا اس قابل ہے وہ؟ لے جائیے گا کبھی عدالت میں اسے اپنا شوق پورا کرنے کے لیے، پھر دیکھیے گا کتنے سال وہ ان عدالتوں کے چکر کاٹتی ہے، اور میں جو اس پر ایسے الزام لگاؤں گا کہ دنیا تو کیا وہ خود بھی اپنا چہرہ دیکھنے کے قابل نہیں رہے گی۔ میں عدالت میں اسے ایک چھوڑوں سو ایسے گواہ پیش کر دوں گا جو اسے اپنے تعلقات کا دعویٰ کریں گے، اور وہ بھی تمام ثبوتوں کے ساتھ۔ پھر آپ کیا کریں گی؟ وہ کیا کرے گی؟ اور میں عدالت سے درخواست کروں گا کہ ان سب باتوں کے باوجود ایک اچھے شوہر کی طرح میں اس بد کردار بیوی کو اپنے گھر میں آباد کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سب میری عصمت کے گن گاتے ہیں، اسے واپس میرے ہی گھر بھیج دیں، اور بالفرض اگر وہ خلا لینے میں کامیاب ہو بھی جاتی ہے تو وہ بھی تیزاب کی ایک بوتل اسے اس قابل نہیں چھوڑے گی کہ دوبارہ کبھی اپنا گھر بسانے کا سوچے۔ پھر آپ بھی اس کی مدد نہیں کر پائیں گے، چاہے جتنا بھی چاہے۔ مان لیں امی، وہ سب سے زیادہ محفوظ اور خوش یہی رہے گی اس چار دیواری کے اندر، اور اسے یہی رہنا ہے، چاہے آپ کو پسند ہے یا نہیں، چاہے وہ ایسا چاہے یا نہیں۔ امی خوف کے عالم میں مجھے دیکھتی رہی۔ تم ایسے نہیں تھے اسود، تم کبھی بھی ایسے نہیں تھے۔ ہاں ایسا نہیں تھا، مگر اب ہو گیا ہوں۔ میں وہاں سے اٹھ کر باہر آ گیا، پھر سب کچھ ویسا ہی ہونے لگا جیسا میں چاہتا تھا۔ وہ بالکل میری ہدایت کے مطابق چلتی رہی، اسے ہر حال میں صبح 4 بجے اٹھ جانا ہوتا تھا، اور رات کو وہ 12 بجے سے پہلے نہیں سو سکتی تھی، چاہے وہ اپنا سب کام نپٹا چکی ہوتی تب بھی۔ یہ میری ہدایات تھیں۔ وہ صرف گھر کے اندر پھر سکتی تھی، چھت پر، لان میں یا پورچ میں نکلنے کی اجازت اسے نہیں تھی۔ وہ صرف صبح یا رات کے وقت کھانا کھا سکتی تھی، وہ بھی صرف دال یا سبزی، اس کے علاوہ اسے کچھ بھی نہیں دیا جاتا تھا۔ امی اسے دیکھ کر بعض دفعہ رونے لگتی اور مجھے بددعائیں دینا شروع ہو جاتی یا خود کو کوسنے لگتی، مگر مجھے ان چیزوں میں کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ زندہ تھی اور مشل وہ تو مر گئی تھی۔ پھر بھی انہیں مہرین کا زیادہ خیال تھا۔ مشل کا یہیں دن گزرنے لگے تھے، امی آہستہ آہستہ نارمل ہوتی چلی گئی تھیں، یا کم از کم مجھے نارمل لگنے لگی تھی۔ مہرین نے بھی شاید اپنی سزا کو قبول کر لیا تھا۔ وہ کسی شکوے شکایت کے بغیر میری ہر ہدایت پر عمل کرتی، اور اسے کرنا بھی کیا تھا۔ بعض دفعہ میرا دل چاہتا وہ رو گڑ گڑا کر مجھ سے فریاد کرے، مجھ سے معاف کرنے کی بھیک مانگے، اور میں اس کی بے بسی پر قہقہے لگاؤں۔ پھر ایسا موقع مجھے مل ہی گیا۔ ایک دن میں رات کو اسٹڈی میں کام کر رہا تھا جب وہ میرے پاس آئی تھی۔ مجھے آپ سے ایک بات کرنا ہے، اس نے اسٹڈی ٹیبل کے پاس کھڑے ہو کر کہا تھا۔ کرو، میرے فائنل ایئرز کے پیپر شروع ہونے والے ہیں، میں اگلے ہفتے سے میں پیپرز دینے کے لیے لاہور جانا چاہتی ہوں۔ میں نے اس کی بات کے ختم ہونے پر نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ تم نہیں جاؤ گی؟ اس کے چہرے کا رنگ میری بات پر بدل گیا تھا۔ پلیز مجھے جانے دیں، میں نے 2 سال محنت کی ہے، میری محنت ضائع ہو جائے گی، پلیز مجھے امتحان دینے دیں۔ پہلی دفعہ اس کا لہجہ التجائیہ تھا۔ مشل نے بھی بہت محنت کی ہوگی، مگر وہ یہ بھی امتحان نہیں دے رہی تھی، اور جب یہ امتحان نہیں دے رہی تو تم بھی نہیں دو گی۔ میں کبھی آپ سے کچھ نہیں مانگوں گی، کبھی کوئی شکایت نہیں کروں گی، بس صرف میری یہ بات مان لیں، مجھے پیپرز دینے دیں۔ 1 بار نہیں، 100 بار نہیں، میں کبھی بھی تمہاری کوئی بات نہیں مانوں گا، نہ آج نہ آئندہ کبھی۔ وہ چند لمحے خاموشی سے مجھے دیکھتی رہی، پھر یکدم رونے لگی۔ آپ مجھے ایسے جرم کی سزا دے رہے ہیں جو میں نے نہیں کیا۔ میرے لیے میری تعلیم کیا ہے آپ نہیں جانتے، میرے لیے مشل کیا تھی تم جانتی تھی، اور تم نے اسے اور مجھے اس چیز کی سزا دی ہے۔ تعلیم تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے بغیر نہ رہا جا سکے۔ اگر میں مشل کے بغیر زندہ رہ سکتا ہوں تو تم بھی تعلیم کے بغیر رہ سکتی ہو۔ وہ میری بات پر روتے ہوئے اسٹڈی سے چلی گئی تھی۔ بہت سکون ملا تھا مجھے اس کے آنسوؤں سے، یوں لگا تھا جیسے میرے اندر کی بڑھتی ہوئی آگ کچھ مدھم ہو گئی ہے۔
پھر امی نے بھی مجھے مجبور کرنے کی کوشش کی تھی، میں اسے امتحان دینے کے لیے لاہور جانے دوں گی، مگر میں یہ بات کیسے مان سکتا تھا؟ اسے کوئی ریلیف ملتا؟ سو میں نے امی کی ساری منت سماجت کو بھی نظر انداز کر دیا تھا۔